5 جولائی کی صبح مارشل لا کے نفاذ کے بعد معزول وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل فیض علی چشتی کے مسلح فوجیوں نے مری ریسٹ ہاؤس منتقل کیا، جہاں وزیر اعظم ہاؤس کے عملے نے ان کا استقبال کیا اور انہیں بتایا گیا کہ سر آپ حفاظتی تحویل میں ہیں، یعنی گرفتار نہیں کیے گئے۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو کوئی غلط فہمی نہیں تھی کہ مارشل لا کے نفاذ کے بعد اس کی پوزیشن کتنی نازک تھی، لیکن پھر بھی وہ جنرل ضیاء کی ایمبیشن کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ آئین کو معطل کرنے کی سزا اور حلف کی خلاف ورزی جیسی دھمکیوں سے وہ ضیاء کو خوفزدہ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف جنرل ضیاء نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ وہ ملک کو انتشار سے بچانے اور اکتوبر میں الیکشن کروانے آیا ہے اور الیکشن کے بعد اقتدار عوام کے نمائندوں کو سونپ دیا جائے گا۔ اس کے تھوڑے دنوں بعد ہی نیوز ویک کے نمائندے نے انٹرویو میں سوال کیا کہ کیا بھٹو کو اکتوبر میں ہونے والے الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے گا۔ جنرل ضیاء نے کہا کیوں نہیں، وہ ضرور الیکشن کمپین کریں گے۔ وہ نہایت پرعزم اور باہمت سیاستدان ہیں جن کی تاریخ پہ گہری نظر ہے۔ مارشل لا کے 7 دن بعد 12 جولائی کو جنرل ضیاء اور جنرل فیض نے مری ریسٹ ہاؤس میں بھٹو سے ملاقات کی، جس میں جنرل فیض کے بقول جنرل ضیاء نے بھٹو سے کہا کہ سر یہ صرف وقتی حراست ہے اور جلد ہی اقتدار آپ کا ہوگا، آپ بس بے فکر رہیں اور آرام کریں۔ 3 دن بعد 15 جولائی کو جنرل ضیاء نے مری میں پہلے قومی اتحاد کی نظر بند قیادت سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ ایجنسیز کے پاس رپورٹس تھیں کہ 5 جولائی کے دن پیپل پارٹی لاہور میں مسلح مارچ کرنا چاہتی تھی، اس لیے فوج کو مارشل لا لگانا پڑا اور اس کے بعد بھٹو سے دوسری ملاقات کی۔ اس دوسری ملاقات میں بھی بھٹو کو مغالطہ تھا کہ جنرل ضیاء کو الیکشن کروانے پڑیں گے، اس لیے بھٹو نے بہت سخت اور ترش لہجے میں جنرل ضیاء کو تنبیہ کی کہ آئین کو معطل کرنے والوں کے لیے موت کی سزا لکھی ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے اگلے ہی روز بھٹو کا پرسنل سٹاف اس سے واپس لے لیا گیا۔ 23 دن بعد 28 جولائی کو بھٹو کو حفاظتی تحویل سے رہا کر دیا گیا اور انہیں مکمل پروٹوکول کے ساتھ آرمی ہیلی کاپٹر کے ذریعے مری سے پنڈی لایا گیا، جہاں انہوں نے جنرل فیض کے ساتھ چائے پی اور پھر وزیر اعظم کے طیارے میں بٹھا کر انہیں لاڑکانہ رخصت کیا گیا۔ لاڑکانہ میں سابق وزیر اعظم، جو کہ ایجنسیز کی رپورٹس اور اندازوں کے مطابق انتہائی غیر مقبول ہو چکے تھے، کا فقید المثال استقبال ہوا۔ عوام ایک رات پہلے سے اپنے قائد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جوک در جوک اکٹھی ہو چکی تھی۔ یہ مناظر جنرل ضیاء کے لیے حیران کن بھی تھے اور پریشان کن بھی۔ مارشل لا کے باوجود عوام اتنی کثیر تعداد میں ذوالفقار علی بھٹو کے لیے باہر نکل رہی تھی، یہ بات جنرل ضیاء کے لیے ناقابل فہم تھی۔ اس کو ایجنسیز کی طرف سے دی گئی تمام تر رپورٹس کے برعکس بھٹو نہ صرف عوام میں مقبول تھا بلکہ شاید مارشل لا کی وجہ سے مزید مقبول ہو چکا تھا۔ بھٹو کی عوامی مقبولیت سے صرف ضیاء ہی پریشان نہ تھا بلکہ بہت سے پڑھے لکھے، نفیس، تاریخ کا ادراک رکھنے والے ماڈرن، امیر اور انگریزی دان صحافیوں کو بھی شدید پریشانی لاحق تھی کہ ہماری پیش گوئیوں کے برعکس یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ان جلسوں جلوسوں میں باہر نکلنے والے ایک نوجوان نے کہا کہ مبینہ دھاندلی کے بعد میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن یہ ہم نے بھٹو صاحب سے ہی سیکھا ہے کہ اپنے حق کے لیے باہر نکلیں اور احتجاج کریں۔ اس کے بعد جس دن ذوالفقار علی بھٹو اپنے کراچی والے گھر کلفٹن جانے کے لیے کراچی اسٹیشن پہنچا تو شہر میں لاکھوں لوگوں کا جم غفیر تھا، جس کو کوئی پولیس یا فوج کنٹرول نہیں کر سکتی تھی۔ کراچی اسٹیشن سے گھر تک کا سفر جو آدھے گھنٹے کا تھا، اس پر ہجوم کی وجہ سے 10 گھنٹے لگے۔ سادہ دل لوگ سمجھنے لگے کہ مارشل لا کے باوجود ملک بھر میں لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلتے لوگ اچھے مستقبل کا واضح اشارہ ہیں، لیکن بھٹو کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں دیوانہ وار نکلتی خلقت کو دیکھ دیکھ کر ایک خوفزدہ جنرل ضیاء مزید خوفزدہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اتنا سادہ لو بھی نہیں تھا کہ یہ بات نہ سمجھ سکتا کہ اگر صاف شفاف الیکشن ہو گئے تو بھٹو اکثریت لے کر واپس آ جائے گا، لہٰذا اس نے پیپلز پارٹی کو ہر صورت الیکشن سے باہر رکھنے کا تہیہ کر لیا اور اس مقصد کے لیے بھٹو کے خلاف ایک بحث سے بھرے لاہور ہائی کورٹ کے جج مولوی مشتاق کو الیکشن کمیشن کا چیئر نامزد کر دیا۔ بھٹو کو اندازہ ہو گیا کہ اس چیئرمین کے ہوتے ہوئے وہ کبھی الیکشن نہ جیت پائے گا۔ اس تمام عرصے میں جنرل ضیاء قوم سے بار بار وعدے کر رہا تھا کہ الیکشن اکتوبر نومبر میں ہو جائیں گے۔ سوچیں کتنے سادہ لوگ ہوں گے جو ان وعدوں پر یقین کر کے مطمئن ہو گئے ہوں گے۔
वोट वाले दिन भुट्टो को वोट डाल देंगे, बाकी जलसे जुलूस करने का क्या फायदा। 20 अगस्त लाहौर में होने वाला पीपल्स पार्टी का जलसा पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। इस जलसे ने भुट्टो के अपने तमाम तर पुराने जलसों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरा पंजाब भुट्टो जिंदाबाद से गूंज रहा था। अब तक मार्शल्ला लगाने वालों को इदराक हो चुका था कि हमारा फैसला बैकफायर कर गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर जिए भुट्टो और भुट्टो जिंदाबाद के नारों से लर्जने लगा। खौफ मजीद बढ़ गया। भुट्टो के खिलाफ खुफिया इंक्वायरीज होने लगी, रिपोर्ट्स मुरतब होने लगी, फाइलें खंगाली जाने लगी। बदबख्तो कुछ तो निकालो इसके खिलाफ। 28 अगस्त 1977 के रोज भुट्टो ने आखिरी बार जनरल जिया से मुलाकात की। जनरल फैज़ भी इस मुलाकात में मौजूद था, जिसका कहना है कि जिया ने भुट्टो साहब को चाय ऑफर की, जिससे भुट्टो ने इनकार कर दिया कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है। इसके बाद भुट्टो ने पूछा कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाने की तरफ क्या पेशरफ्त है। जिया ने कहा कि हम जमहूरियत बहाल करने के लिए अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं। फैज़ ने कहा कि हमने पिछले दिनों मुस्तफ़ा खर से भी मुलाकात की है, जिस पे भुट्टो ने कहा कि मैंने तो किसी को ऐसी मुलाकातों का मैंडेट नहीं दिया। इस मुलाकात के बाद भुट्टो को यकीन हो गया कि इसकी मकबूलियत के सबब अब इलेक्शन नहीं होंगे। 5 दिन बाद 3 सितंबर की रात 4 बजे आर्मी कमांडोज ने भुट्टो के कराची वाले घर को घेर लिया। भुट्टो को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अदालतों की मार्शल्ला हुकाम के साथ शर्मनाक साजबाज की एक तवील दास्तान है, जिसके अखीर में भुट्टो को तख्ते दार तक पहुंचा दिया गया।